صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل. یہ سب ہیں ذل ہیں وجود کے، حیات کے. جب اللہ تعالیٰ نے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے، حیات کو قائم رکھنے کے لیے غذا، سمجھ میں، جسم، غذا یعنی کہ کھانا پانی، اس کے بعد رہنے کے لیے جگہ مکان، یہ سب اس کا ذل ہے، یعنی اس کا سبارڈینیٹس ہے یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے، دوسری صفت ہے، اس کا ظہور ہے تو وہ علم ہے. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے اپنے سارے مخلوق میں درجات بندی کی. جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا اس کو افضل کہا، اس کو اشرف کہا. بچوں میں تو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے مالا مال کیا، اور انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. علم لینے کا مادہ دیا، علم رکھنے کا مادہ دیا، علم سے اس کو بلندی عطا فرمائی، اور اللہ نے اس کو اشرف کہا تمام مخلوقات میں. سمجھ میں آیا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں بھی افضل، یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے پر جو مجبوری ہوئی، وہ فرشتوں کو اس لیے ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا. علم ہی کی وجہ سے وہ لوگ سجدہ کرنے لگے. اسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم پر سجدہ کیا. علم ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اشرفیت اور افضلیت کا مرتبہ عطا فرمایا. بات سمجھ میں؟ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بیکار ہے. اور علم ایک طرفہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک سبجیکٹ نہیں ہے. وہ علم کل کو کہتے ہیں. علم ایک وسیع ہے، بہت وسیع ہے. سمجھ میں آتا؟ اور علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ خدا تعالیٰ. اس کی صفت ہے، اس کی ذاتی صفت ہے علم. اس کی ذاتی صفت جس طرح حیات ہے، وجود ہے، اسی طرح اس کی ذاتی صفت ہے علم. بات سمجھ میں؟ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں، یعنی تمام انسانیت میں ان کو افضل کیوں بنایا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے مالا مال کیا. سمجھ میں؟ علم زیادہ، سب سے زیادہ علم دیا. دیگر انسانوں سے زیادہ نبی کو زیادہ علم دیا. اب علم کے دو حصے ہیں، ایک شہادت، ایک غیب. ایک شہادت، ایک غیب. شہادت جو ہے وہ تمہارے نظر کے سامنے ہوگی. غیب جو ہے وہ تمہارے سے اوجھل ہوگی، جسے مستقبل بھی کہتے ہیں. تمہارا مستقبل تمہارا غیب ہے. سمجھ میں آیا؟ اور تمہاری حال اور ماضی تمہارے لیے شہادت ہے. جو گزر گیا وہ تمہارے لیے شہادت ہے، جو حال ہے یا گزر رہا ہے وہ تمہارے لیے شہادت ہے. مستقبل تمہارے لیے غیب ہے. بات سمجھ میں؟ مستقبل کیا ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے. اس مستقبل کا علم رکھنے والا خدا تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی غیب ہی نہیں. ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت علم ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی غیب نہیں ہے. ہر چیز اس کا علم ہے، شہادت ہے.
ساری کائنات اس کے علم کا ظہور ہے، ساری کائنات جو ہے اس کے علم کا ظہور ہے، بات سمجھ میں؟ اس کے علم کا ظہور ہے، وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، بندہ ماضی حال مستقبل کے دائرے میں ہے، خدا اس سے پاک ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اس کے پاس کوئی غیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کارپینٹر ہیں، ابھی دروازہ بنائے نہیں آپ، مگر دروازہ بنانے کا پورا علم ہے نا آپ کے پاس، اب وہ گویا کہ وہ علم تمہارے لیے غیب نہیں ہے۔ اب میں ہوں، میرے پاس وہ علم غیب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا، میں یہاں دروازہ لگانا بھائی اتر بول سکوں گا، وہاں کتنا قدم کا دروازہ لگانا بہتر ہے، کیسا دروازہ لگانا بہتر ہے، سب تمہارے اندر آٹومیٹیکلی وہ کھلا ہوا ہے، تو تمہارے پاس وہ علم غیب نہیں ہے، میرے پاس وہ علم غیب ہو گیا، برتمان میں نہیں جان سکتا، مجھے دروازہ اتنا ہی معلوم، مجھے دروازہ کیسا بنانا، دروازہ کس طریقے سے رہنا، وہ علم تمہارے پاس ہے، بات سمجھ میں کیا؟ تو اب وہ علم دروازہ بننے کے آگے تمہارے پاس وہ جو خاکہ بن کر تمہارے دماغ میں ہے تو شہادت ہو گئی، وہ تو تمہارے لیے وہ غیب نہیں رہا۔ اسی طرح گھر بنانے والا ہے، اب اسے زمین بتا کے گھر بنانے کو کہا، اب اس کے پاس پورا علم، اس کے لیے شہادت ہو گئی، ہم کو پریشانی کہاں کیا آئیں گا، کتنے اسکوائر فیٹ میں آئیں گا، کتنے میٹر میں بیڈ روم آئیں گی، ہال کتنا بنانا، وہ کیا، وہ سب اس کے بننے کے آگے اس کے پاس اس کا پورا علم رہے گا، اس کی پوری تصویر رہے گی، سمجھ میں کیا؟ وہ تصویر بنا لے گا، دیکھتے ہی ایسا کریں گے، ایسا یہاں یہ بیڈ روم آنا، یہاں وہ آنا، یہاں ہال آنا، یہاں ایسا رکھنا، اس طرح کھلا رکھیں گے تو ہوا اس طرح جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو پورا علم آ جائے گا۔ تو اب اس کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت ہو گئی، بات سمجھ میں؟ وہ جانتا ہے شہادت، کیونکہ وہ جانتا ہے، اب اس کا وہ اپنا علم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، بات سمجھ میں؟ اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے غیب کچھ بھی نہیں ہے، وہ علم کے حد تک، سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو اس کے پاس کوئی غیب نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ اس کے پاس نہ مستقبل ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، وہ ہر زمان و مکان سے پاک ہے، بات سمجھ میں؟ وہ ہر زمان و مکان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس لیے اس کے پاس علم، ہمارے اعتبار سے فرماتے ہیں سو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کا علم بھی ہے، غیب کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو اپنے بارے میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، ہمارے اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو غیب ہے اس کا بھی میں علم رکھتا ہوں، میرے پاس وہ شہادت ہے، تمہارے پاس جو شہادت ہے اس کا بھی میں علم رکھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس شہادت ہے، بات سمجھ میں؟ عالم الغیب والشہادہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو سمجھاتا ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ کے پاس علم غیب نہیں، وہ ذات خدا کے پاس علم غیب نہیں، وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے پاس جو غیب ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، بات سمجھ میں؟ وہ بھی وہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو چھپ چھپا کے سگریٹ پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب سے میں چھپ کر پی رہا ہوں، مگر اس کا علم کتنوں کو کی ہو کر رہتا، مگر پھر بھی وہ سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا غیب، بات سمجھ میں؟ کیونکہ جانکاری ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے علم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اور وہ جو جانتا ہے وہی ابدیت میں ظہور پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس
اللہ کی ذات کے اعتبار سے نہ اللہ کے پاس کوئی شہادت اور غیب کا فرق ہی نہیں ہے، وہ ان بندنوں سے پاک ہے، ان عیبوں سے پاک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک عیب ہے، اس عیب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی علم اس کی ذاتی ہے، ذاتی صفت ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ علیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو علیم کہتے. کیا کہتے؟ علیم کہتے، یعنی اس کے پاس علم ہی علم ہے، اس کی ذات ہے. بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو حاصل کرنا افضلیت ہے، اس کے صفات کو تلاش کرنا افضلیت ہے. تو علم خالی زبان عربی حاصل کر لینا فقط علم نہیں ہے، زبان فارسی حاصل کر لینا فقط علم نہیں ہے، اردو حاصل کر لینا فقط علم نہیں ہے، تمل حاصل کر لینا فقط علم نہیں ہے. یہ یا تمل کو چھوڑ دے کر اردو جان لے کر میں عالم کہنا، یہ سب حماقت ہے. بات سمجھ میں؟ علم ہر اعتبار سے علم ہے، ہر چیز کو حاصل کرنا ہے. مجھے فخر سے بولتے ہم لوگ ہم کو تمل نہیں آتی ہے تو جاہل ہے. بات سمجھ میں؟ ہاں ہم انگریز نہیں ہیں، ہم کو انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاہل ہے. فخر نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ایک جہالت ہے. کیوں نہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو چاہیے ہی معلوم کرنا. جتنی بھی زبانیں ہیں ان زبانوں میں کو حاصل کرنے کا تم کو اگر مادہ ہے تو تم کو حاصل کرنا چاہیے. ہم کو تیلگو نہیں آتی ہے، کیا کمال نہیں ہے. تو تیلگو جاننے والا مجھے تیلگو آتی ہے بول کے کم اس کو نہ انہیں فخر کر سکتا نہ انہیں فخر کر سکتا، کیونکہ جہالت ہے. خالی انہیں تیلگو فقط جانتا ہے، دوسری زبانیں نہیں جانتا ہے تو بھی جاہل ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح ہر زبان کو حاصل کرنا علم ہے. بات سمجھ میں کیا؟ اگر مادہ ہے تمہارے پاس، ایک سے 2-3 زبانیں حاصل کرنا تمہارے لیے افضلیت ہے. بات سمجھ میں؟ یہ سمجھ جانا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار ہے. کوئی چیز یہاں بیکار پیدا ہوئی نہیں. بات سمجھ میں؟ تو علم ہے. اسی طرح ہر علم کو حاصل کرنا، سمجھ میں کیا؟ جتنا تمہارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، تمہارے میں مادہ ہے تو حاصل کرنا. میں ڈاکٹر نہیں، میں طب نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، طب بھی جان کر رکھنا. بات سمجھ میں آیا کیا؟ تمہارے حیثیت سب تک تو جان کر رکھنا. اسی طرح مجھے حساب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے حساب کی؟ میں خالی مجھے کیا ہے؟ نہیں، حساب بھی جان کر رکھنا. سمجھ میں آیا؟ جتنا تمہارے ہاتھ سے ہوتا ہے، ہر چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اسے حاصل کرنا اور حاصل کرنے کی کوشش کرنا افضلیت ہے. یہ اور بات ہے کہ تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے، تمہیں چھوٹے حیثیت رکھتے ہیں، تمہیں اتنے پر ہی مجبور ہی اور ٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. یہ تمہاری اپنی حیثیت ہے. بات سمجھ میں؟ مگر حیثیت، بڑی حیثیت تو وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہر اعتبار کا علم رہے. مجھے کیا ضرورت ہے گھر کیسا بننے کا؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں. اگر تم کو طاقت ہے، قوت ہے، تم کو جاننا چاہیے. جان لینا تمہارے لیے افضلیت ہے کہ گھر کس طرح بنایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ اسی طرح ہر چیز کا جاننے کی اگر تمہارے میں صلاحیت ہے، طاقت ہے، تو اس کو جان کر رکھنا افضلیت ہے. بس سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی کیا؟ کیونکہ علم افضل ہے، سب علم ہے. یہ جتنا علم رہے گا اتنا رتبہ بڑھے گا، جتنا علم رہے گا اتنا رتبہ بڑھے گا. ان تمام علوم میں فرض کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ فرض کیا ہے؟ تمہارے اپنا جو مذہب دین اسلام ہے، وہ مذہب کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل رکھنا، یہ افضلیت ہے. بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ افضلیت ہے. کفر بھی جاننا، تبھی کفر سے بچیں گے. شرک بھی جاننا،
تبھی شرک سے بچیں گے. سمجھ میں ہے کیا؟ اور اسلام بھی جاننا تبھی اسلام پر قائم رہیں گے. بات سمجھ میں ہے کیا؟ تو شریعت بھی پورے طریقے سے جاننا تبھی شریعت کی پابندی میں رہیں گے. طریقت بھی جاننا تبھی تمہارا قلب پاک رہے گا. حقیقت و معرفت بھی حاصل کریں گے تو اللہ کی قربیت حاصل ہوں گی. ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے بولے تو تمہارا پیدا ہونا کیا ضرورت ہے کا سوال پیدا ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے. تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے. کیسا صلاحیت دیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے. انسان پیدا کرنے سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ علم حاصل کریں. بات سمجھ میں؟ علم حاصل کرنے پر ہی تمہارا عمل صحیح ہوگا. عمل کسے بولتے؟ تمہارے طرز زندگی کو. سمجھ میں آیا؟ تمہارے طرز زندگی کو، تمہارے افعال کو عمل کہتے، جسے اخلاق بھی کہتے. بات سمجھ میں؟ تمہارے اخلاق بھی کب سدھار رہیں گے، کب اچھے رہیں گے؟ جب تمہارے اندر علم رہے گا. بات سمجھ میں؟ تم حق مذہب اسلام پر کب قائم رہیں گے؟ کب قائم رہیں گے اسلام پر؟ جب تمہیں اسلام کی پورا اسلام کا علم رہے گا. تمہیں شریعت پر کب عمل پیرا رہیں گے؟ جب تمہیں شریعت کا علم رہے گا. سمجھ میں ہے کیا؟ جب علم آئے گا تو اس کی حقیقت کھلے گی. بات سمجھ میں؟ تمہیں علم حاصل نہیں کریں گے اس کی حقیقت نہیں کھلے گی. جب حقیقت نہیں کھلے گی تو اسے تم معمول جانیں گے. معمول جانیں گے، نیگلیکٹ کریں گے. بات سمجھ میں؟ اسے حیثیت نہیں دیں گے. تمہارے پاس حیثیت نہیں رہے گی تو تم کیا ہوں گے؟ لاس ملے گا تم کو، یعنی نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. بات سمجھ میں؟ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. تو ان تمام علوم میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ مذہب اسلام کا علم. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب اسلام پر قائم کیا اس کو چاہیے کہ اسلام کا علم حاصل کرے. بات سمجھ میں؟ تبھی ایمان پر قائم رہیں گے، مومن ہوں گے. خالی انسان بن جانا کمال نہیں ہے، انسانیت آنا. انسانیت کیا ہے؟ علم. جتنا علم تمہارے اندر آئے گا، جتنا علم تمہیں سیکھیں گے اتنا تمہارے اندر انسانیت پیدا ہوگی. بات سمجھ میں؟ اور یہ مذہب اسلام کیا ہے؟ یہ مذہب اسلام تمہارے زندگی پورے کو چلنے کا طریقہ بتانے والا، صحیح راستہ بتانے والا. اس عالم میں، اس عالم شہادت میں صحیح طریقے سے اور اپنے یعنی آپ کے پیدا ہونے کا حق کیا ہے یہ جان کر اور تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ پر کتنا مستحکم ہو سکتے ہیں اتنا مستحکم ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے؟ علم چاہیے. ورنہ تو ہر چیز تمہارے پاس، جو چیز تمہارے پاس جس کا علم نہیں ہوگا وہ چیز تمہارے پاس نیگلیکٹ کی جائے گی. سمجھ میں آئے گا؟ تم اسے ضرورت نہیں سمجھیں گے، تمہیں اسے بیکار سمجھیں گے. جب تم کو اس کا علم آئے گا تبھی تم اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے. جب ہی تم اس کی حیثیت سمجھیں گے تو تم اس سے نفع اٹھانے والے بن جائیں گے. تو اس عالم میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ان تمام کا علم حاصل کرنا افضلیت ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ تاکہ ہم ان تمام سے نفع اٹھانے والے بنے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے وقت عصر کی، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے.
نقصان ہی نقصان اٹھانے والا ہے. صرف انسان بن جانا کمال نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انسانیت کیا ہے یہ جاننا. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سمجھ میں آیا؟ وہ لوگ جو ایمان لا لیے اور عمل صالح کرنے لگے وہ فائدے میں ہیں، وہ نقصان نہیں اٹھانے والے. تو ایمان کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. سمجھ میں آیا؟ تبھی آپ اسلام پر قائم رہیں گے، تبھی آپ ایمان پر قائم رہیں گے، تبھی آپ اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر قائم رہیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جب نہیں حاصل کریں گے تو بیکار ہو جائیں گے. جب کفر کا علم حاصل کریں گے کفر سے بچیں گے، شرک کا علم حاصل کریں گے شرک سے بچیں گے، توحید کا علم حاصل کریں گے تو توحید پر پابند ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا کہ علم ہی سب کچھ ہے. علم آئے گا تو اپنے حرکات صحیح ہوں گے، اپنا خیال بدلے گا، اپنی عقل میں عقل عروج پائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو عقل بند پڑا ہوا ایک ڈبے کی طرح ہو جائے گا. اللہ نے تو انسان پیدا کیا، انسان ہونے کے وجہ سے عقل بھی عطا کر دی، مگر علم ہی عقل کو کھولتا ہے. علم چابی ہے عقل کو کھولنے کی. سمجھ میں آیا؟ علم چابی ہے عقل کو کھولنے کی. علم کے وجہ سے عقل کھلتی ہے. جب علم کی وجہ سے عقل کھلتی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب اس وقت ہم کہاں ہیں، کیسے رہنا چاہیے، کیسا کس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یہ سب سمجھ میں آتا ہے. تو ویسا جب سلوک کرتے ہیں تو نفع حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، یہ جب جانکاری ہوگی تبھی دشمن سے بچیں گے، دوست سے ملے ہوئے رہیں گے. بات سمجھ میں؟ اور علم ہی اخلاق. علم جتنا بڑھے گا تمہاری اخلاق اتنی اچھی ہوگی. اگر کوئی کسی کے پاس علم ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور اس کے پاس جب اخلاق نہیں ہے تو جان لو کہ وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہل ہے، وہ جاہل ہے. سمجھ میں آیا؟ علم آتے ہی علم کا پہلا عمل کیا ہے؟ تمہاری اخلاق بدلے گی، یعنی تمہاری سوچ بدلے گی، تمہاری سمجھ بدلے گی، تمہاری عقل کھلے گی، تم سمجھنے لگو گے، سمجھ کر تمہیں چلنے لگو گے. سمجھ میں آیا کیا؟ بڑے کون چھوٹے کون یہ بات سمجھ میں آئے گی. بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، یہ بات سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ میں؟ جب بڑوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا سلوک کریں گے بڑوں سے دعائیں حاصل کریں گے. بچوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا سلوک کرو گے تو بچوں کے پاس سے عزت ملے گی. بات سمجھ میں؟ اگر تم کو علم نہیں رہا، تمہیں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں معلوم رہا تو بڑوں کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو بد دعا ملے گی، اور چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو بے عزتی ہو جائے گی. سمجھ میں ایک بات نہیں ہے؟ سمجھ میں؟ تو اس لیے علم افضل ہے. انسان پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام انسانیت کا کیا ہے؟ علم حاصل کریں. علم ہی درجات کو بلندی دیتا ہے، علم ہی پاکی عطا کرتا ہے، علم ہی تمہارے ظاہر کو اور تمہارے باطن کو دونوں اعتبار سے پاک کرتا ہے. اب دیکھیں ہمیں کورونا کی حالت میں ڈاکٹرز کا کون؟ ڈاکٹرز. وہ کیسے ڈاکٹر؟ تو معلوم ہوا وہ علم نہیں تھا ان کے پاس، جہل تھا. وہ ڈاکٹرز کیا کرے؟ گاؤں موتر پی رہے ہیں اور
وہ گائے کا گوبر اپنے بدن میں لگا لے رہی اور وہ گوبر کچھ کھا لے رہی، پھر دودھ سے نہا رہے ہیں، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ ہم کو کورونا نہیں آئے گا، ایسا کرنے سے ہم کو کورونا نہیں آئے گا، یہ پورا جہالت ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ ناپاکی کی طرف چل جانا جہالت ہے۔ ظاہر میں وہ ڈاکٹر ہے مگر حقیقت میں وہ انسان ہی نہیں بنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ انسان بن جاتا تو کمال ہوتا۔ تو انسانیت حاصل کرنے کے لیے سچا علم حاصل کرنا، سچا علم حاصل کرنے کے لیے سچے استاد کی تلاش کرنا اور اس کی صحبت پانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے ہم کو کہ اے ایمان والو، یہ تو میرے رحم و کرم سے تمہیں ایمان دے دیا، میں نے ایمان والا بنا دیا، ایمان والوں کے پیٹ میں پیدا کرا کر تم کو ایمان سے مالا مال کر دیا، مگر اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ پر پابند رہو۔ اتقوا اللہ، تقوی شعار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو۔ یہ صادقین کون؟ یہی علم والے۔ جب تک علم نہیں آئے گا سچے نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پر اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اب اس کے بارے میں انہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ غلط سلط بولیں گے تو جھوٹ بولے۔ اب علم رہا تو آپ غلط نہیں بلکہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ سنائیں گے، تو سچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سچ ہوا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کی صحبت میں رہو، یعنی عالموں کی صحبت میں رہو، علم والوں کی صحبت میں رہو، تاکہ تم بھی سچے بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تبھی تم صحیح طریقے سے اسلام پر قائم رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ کے خوف پر قائم رہیں گے۔ بات سمجھ میں؟ جب تک سچوں کی صحبت نہیں ملے گی، سچوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، سچوں کو تلاش کر کر سچوں کی صحبت نہیں حاصل کریں گے، تب تک تمہارا ایمان کبھی بھی چلے جا سکتا ہے، ڈگمگا سکتا ہے، اور تمہارے دل سے اللہ کا خوف نکل جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب علم ہٹ جاتا ہے جہل ظاہر ہوتا ہے، جہل آواز کرتا ہے۔ اب جہل عقل پر کنٹرول کر لیتا ہے، جہل عقل پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اب تمہاری عقل ہر چیز غلط ہی بتائے گی۔ بات سمجھ میں؟ علم کو اگر اس جہل پر عوج کر لیں گے، علم لا کر جہل کو مار دیں گے، تو اب علم عقل کو جب کنٹرول کر لیتا ہے، اب علم کیا کرتا ہے؟ حق بتاتا ہے، سچ بتاتا ہے، حق کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کیا؟ تو اس لیے سچا علم حاصل کرنا اور سچوں کی صحبت پر رہنا یہ افضلیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں ابھی اپنی اس محفل کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر فجر کی نماز میں ملیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری اور تیرے حبیب کی رضا سے ہمیں مالا مال فرما، اور اس وبا کورونا کے پریشانی سے اس زمین کو نجات عطا فرما، زمین کے رہنے والوں کو نجات عطا فرما، وبی وسیلتنا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وبی وسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔